بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خبریں آج شیئر کرنی ہیں 4۔ پہلی خبر یہ کہنی ہے کہ عامر لیاقت صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں کراچی سے، قومی اسمبلی کی نشست سے استعفے کا اعلان کر دیا۔ اچھا، دوسری خبر یہ کہ یہ روز ویلٹ ہوٹل جو کہ پی آئی اے کی ملکیت ہے نیو یارک میں، تقریباً 1 صدی میں یعنی 99 سالوں میں پہلی مرتبہ نقصان میں۔ یہ کیا ہو گیا؟ اور ڈالر 171 کا ہونے جا رہا ہے، یہ کس نے کہہ دیا؟ اور اس کے بعد آپ کے ساتھ چوتھی خبر یہ شیئر کرنی ہے کہ جناب فیصل ووڈا صاحب وفاقی وزیر صاحب بھاگ گئے، کیسے بھاگے، کہاں سے بھاگے، کدھر بھاگے، یہ بھی شیئر کرنی ہے آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے جناب عامر لیاقت صاحب والی خبر، اس سے پہلے میں کراچی کے عوام کے ساتھ، بے بس عوام کے ساتھ یوں سمجھوں گا کہ ایک سالیڈیرٹی، ہم سالیڈیرٹی تو کر سکتے ہیں نا جناب، ہم ظلم کے خلاف آواز تو بلند کر سکتے ہیں نا۔ میں اپنے پلیٹ فارم سے نا، مجھے انتہائی ہمدردی ہے اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ اس طریقے سے 12 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، اور خاص طور کے الیکٹرک نے ان کو کیا اس ایک طریقے سے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، ایک طریقے سے بلیک میلنگ جاری ہے کے الیکٹرک کی اور کراچی کے غیور عوام کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں مجھے افسوس ہوا ہے، ایک دفعہ پھر وہی ہوا کہ جب جناب پرائم منسٹر نے نوٹس لیا، اسد عمر صاحب نے کہہ دیا کہ جناب کل سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی غیر اعلانیہ، وہ لوڈ شیڈنگ اور بڑھ گئی۔ بہت ہی مجھے حیرت ہے۔ آج عامر لیاقت صاحب ان کے ایم این اے ہیں، قومی اسمبلی کے رکن ہیں پی ٹی آئی کے، وہ پہلے ایم کے ایم کے ساتھ تھے، بعد میں بڑی چاہت کے ساتھ جناب لاڈو پیار کے ساتھ اور وہ آئے اور پی ٹی آئی میں شمولیت۔ آج انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا، یہ ٹویٹ بڑا خطرناک ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا کہ میں اعتراف کرتا ہوں۔ بڑے آج کل اعترافات بڑے ہو رہے ہیں، کہیں پہ اعتراف جہالت، تو اعتراف ندامت، تو اعتراف گناہ، تو اعتراف الو کا پٹا، چھوڑیں آگے چلیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں کراچی کا ایک بے بس ایم این اے ہوں۔ سنیے گا، ہیلپ لیس ایم این اے، اپنے شہر کے لوگوں کو بجلی فراہم کروانے سے قاصر ہوں۔ مجھ سے کراچی اور بالخصوص اپنے حلقے کے لوگوں کا تڑپنا، سسکنا اور مونس الوی کے جھوٹ سہنا نہیں دیکھا جاتا۔ وزیر اعظم سے وقت مانگا ہے، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم سے وقت مانگا ہے، مل کر انہیں استعفیٰ پیش کر دوں گا۔ اب میں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سے بس ایک ہی بات کہوں گا، اس کے بعد میں اگلی خبر پہ آتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب استعفے کے لیے وزیر اعظم سے ملاقات ضروری نہیں ہوتی، استعفیٰ اپنے ہاتھ سے لکھنا پڑتا ہے، اس پہ سائن کرنے پڑتے ہیں، یا ٹائپ کرنا پڑتا ہے، اس پہ سائن کرنے پڑتے ہیں، اور استعفیٰ اسپیکر کو بھجوا دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا آپ پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی بھجواتے ہیں تو بھجوا سکتے ہیں، وہاں سے بھی وہ چلا جائے گا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جیسے آپ کے ایک اور ایم این اے نجیب ہارون صاحب نے استعفیٰ لکھ کے بھجوا دیا تھا، یوں استعفیٰ دیا جاتا ہے جناب۔ یہ استعفے کے اس طرح سے اعلان اور پھر یہ کہا جائے کہ میں نے پرائم منسٹر سے وقت مانگا ہے، کہیں وقت مل جائے تو پھر کہیں ٹھنڈا ہو جاؤں گا، پھر کوئی 4 باتیں ادھر ادھر کی ہو جاؤں کر لوں گا۔ بہرحال انہوں نے استعفے کا اعلان تو کر دیا ہے، اب دیکھیں کہ وہ اپنے پرانے گزشتہ اپنی عادات اور اعلانات کے مطابق کتنے پرسنٹ جو ہے نا اس پہ قائم و دائم رہتے ہیں۔ جناب آ جائیں روز ویلٹ ہوٹل پہ۔ یہ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فار پرائیویٹائزیشن، یعنی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے نجکاری میں انکشاف کیا ہے، اور یہ انکشاف کس نے کیا ہے؟ یہ پی آئی اے انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب ہیں نجیب سمی صاحب۔ انہوں نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کو بتایا ہے، خود پی آئی اے کے لوگوں نے بتایا ہے کہ گزشتہ 99 سال سے روز ویلٹ ہوٹل جو کبھی بھی لاس میں نہیں گیا، یعنی گزشتہ 99 سالوں سے، اب پاکستان تو جو ہے نا بنا ماشاءاللہ 1947، اور وہ ہوٹل جو ہے نا لیز پہ لیا 1969، اور پھر اس کے بعد وہ خریدا گیا اس سے آنورڈ اپنا لیٹ 90s میں غالباً۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ 99 سالوں میں پہلی مرتبہ یہ ہوٹل لاس میں چلا گیا ہے۔ کب گیا ہے؟ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں گزشتہ برس۔
کورونا کا بہانہ نہیں چلے گا سمجھ آئے گی نا، یہ کورونا سے پہلے ستیہ ناس ہوا، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے خود پی آئی اے نے مانا کہ جناب 99 برس میں پہلی مرتبہ روزویلٹ ہوٹل کو 15 لاکھ ڈالر یعنی تقریباً یہ 25 کروڑ، تقریباً 23 سے 25 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ آپ ذرا حساب کر لیں، ہو سکتا ہے میں نے حساب کہ اسی سے اندازہ کیا ہے، تو 160 سے تو اوپر کا ہی ہے نا ڈالر، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یعنی گزشتہ برس کی بات یہ ہو رہی ہے، ایک ہی سال میں روزویلٹ ہوٹل نے 25 کروڑ روپے کا نقصان کیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا نا کہ جناب ایک ہی سال میں 25 کروڑ کا نقصان کیا ہے، اس سے پہلے وہ 30 کروڑ کا کر چکا ہوتا، اس سے پہلے وہ 35 کا، یا اس سے پہلے کبھی 10 کروڑ کا، نہیں، 99 سالوں میں پہلی مرتبہ یہ نقصان ہوا ہے۔ انہیں پی آئی اے کے انویسٹمنٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر نجیب سمی صاحب نے بتایا کہ ماضی میں، یہ سنیے گا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ماضی میں اسی روزویلٹ ہوٹل نے پی آئی اے کو تقریباً کوئی 5 کروڑ ڈالر کا قرضہ دیا، 5 کروڑ روپے نہیں، 5 کروڑ ڈالر کا، حساب کر لیجئے کتنے ارب بنتے ہیں، 5 کروڑ ڈالر کا قرضہ دیا اور 2 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا ڈیویڈنڈ بھی دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ڈیویڈنڈ تو انعام ہوتا ہے نا، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اب آپ جو جنہوں نے کیا ہوا، جو بزنس کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے، تو ڈیویڈنڈ تو جو ہے نا وہ تو انعام ہوتا ہے۔ تو یہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ اتنا پرافٹ کما رہا تھا، شاید چوروں کے زمانے میں، وہی جن کو چور کہا جاتا ہے، ان کے زمانے میں یہ ہوٹل روزویلٹ ہوٹل یہ پرافٹ کما رہا تھا۔ اور اب جو ماشاءاللہ حاجی نمازی آئے ہیں ایماندار، اچھا یہ بھی فرسٹ ٹائم، میں اگلی خبر میں آنے سے پہلے یہ بھی فرسٹ ٹائم کہ یہ ہوا ہے کہ کہتے ہیں جناب کہ وہ بے شک اللہ معاف کرے چاہے ستیہ ناس ہو جائے، ایماندار بڑے ہیں، نیت بڑی ٹھیک ہے۔ یہ نیتوں کا حال بھی پتہ نہیں، پاکستان میں پہلی مرتبہ میں نے سنا ہے کہ ایسے کوئی سنیاسی بابے آئے ہیں کہ جو نیتوں کے حال جاننے لگے ہیں، اور جو بالکل ان کو پتہ ہے کہ جی فلاں کی نیت بڑی ٹھیک ہے، اللہ کرے روپیہ دھڑام سے گر جائے، ڈالر اوپر چلا جائے، پیٹرول یوں ہو جائے، مہنگائی ادھر ہو جائے، نیت ٹھیک ہے۔ اچھا چلے آگے چلتے ہیں جناب۔ نیت سے یاد آیا، یہ ڈی جی سول ایویشن نے اب حالت یہ ہے نا، پی آئی اے کیا نا ستیہ ناس کر دیا ایک بیان دے کے۔ وزیر با تدبیر صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بیان دیا کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، جیسے ایسے لٹ گئے ہیں کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ کیوں؟ ہمارے 40% جو پائلٹس ہیں 262 ان کے لائسنس جعلی نکل آئے ہیں۔ بس یہ وزیر با تدبیر کا ماشاءاللہ یہ منہ سے پھول جھڑنے تھے کہ پی آئی اے کی تباہی بربادی شروع ہو گئی۔ یورپی یونین نے پابندی لگا دی، یو این او نے پابندی لگا دی، جناب مڈل ایسٹ نے پابندی کہاں کا پوری دنیا نے پابندی لگا دی، ٹھیک ہے۔ جب پی آئی اے کا بٹھا بٹھا دیا تب ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی ناصر جامی صاحب نے عمان کے سول ایویشن کے سربراہ کو خط لکھا، کہتے ہیں جی پائلٹس کا لائسنس بالکل ٹھیک ہے، بالکل اصلی ہے، ہم نے خود ہی جاری کیا ہے۔ اب میں حیران ہوں، جب یہ ایسا ہوا تھا تو میرے پی ٹی آئی کے کچھ دوست، کچھ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو نظریاتی لوگ ہیں نا وہ تو ماشاءاللہ وہ تو بہت کب کے پیچھے ہٹ گئے ہیں نا۔ جو نظریاتی لوگ ہیں، جو ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، میں پرسنلی جانتا ہوں، بہت ڈیسنٹ لوگ ہیں، بہت ہی سینسیبل لوگ ہیں، آج کل وہی ان کو کھڈے لائن لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ نظریاتی لوگ، ان کے علاوہ جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے پائلٹ بھرتی کیے جعلی، اب کہتے ہیں کہ نکالو نہیں۔ اب انہوں نے خود لکھ دیا کہ جناب یہ جعلی نہیں تھے۔ تو یہ جو پی آئی اے کی بربادی ہو گئی، اس کا ذمہ دار کون؟ کوئی استعفیٰ دے گا؟ یہ پوچھنا ہے نا کہ پی آئی اے کو تباہ برباد کر کے اس کے بعد اب جناب آپ نے خط لکھ دیا کہ نہیں جناب وہ تو سارے کے سارے پائلٹس جو ہے نا جعلی نہیں، وہ اصلی لائسنس تھے۔ آگے آ جائیں جناب۔ ڈالر کی اڑان جاری، روپے کی بے قدری بھی جاری۔ یہ امریکی کریڈٹ ریٹنگ کا ادارہ ہے، بہت ساروں کو پتہ ہوگا جو بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو جانتے ہیں، جو میرے ماشاءاللہ اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھی۔ فچ سولوشنز نے پاکستانی کرنسی یعنی روپے کی جائزہ رپورٹس پیش کی ہے، اور یہ امریکہ کا یہ ادارہ یہ کہتا ہے فچ سولوشنز کہ سال 2020 کے دوران ڈالر اوسطاً 163 روپے کا رہے گا، اوسطاً، ٹھیک ہے۔ اب بھی آپ دیکھ لیں تو 165-66 تو ہے، 166 سے اوپر ہے۔
اب وہ کہتے ہیں کہ اوسطاً سال 2020 میں ڈالر 163 کا رہے گا، اور بری خبر یہ ہے کہ 2021 کے دوران اس کی اوسط 171 رہے گی، یعنی ڈالر جو ہے نا 171 روپے کا ہوگا۔ اب میں حیران ہوں، اور ساتھ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ جنوری 2020 سے اب تک ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 7.1% کی کمی ہو چکی ہے۔ اب آنے والے وقتوں میں روپے کی قدر میں وہ کہتے ہیں کہ بتدریج کمی واقع ہوگی۔ اب میں سوچ رہا تھا، مجھے افسوس تو بہت ہوا، لیکن پھر ایک لمحے کے لیے خیال آیا، میں نے کہا یار یہ ڈالر کا میں رونا کیا روں، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں آپ اپنا کرنسی کنورٹر لگائیں نا، اور اس پہ ذرا افغانی اور پاکستانی روپے کو کمپیئر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک افغانی تقریباً پاکستانی 2.25 روپے کے برابر ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جہاں افغانستان کی کرنسی بھی ہم سے آگے چلی گئی ہے، اب میں کیا کہوں۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ حماد اظہر صاحب، مراد سعید صاحب، ان کے قومی اسمبلی میں ذرا کھڑاک تو سنیں، ان کو سنیں تو صحیح کہ وہ زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے تو پتہ نہیں کیا، ہم تو بس کیا ہم نہ ہوتے تو کیا ہو جاتا، ٹھیک ہے نا۔ اب حالت میں اب کیا کہوں۔ ندیم ملک شو صاحب آ جائیں، جناب فیصل ووڈا صاحب اگلی خبر پہ آ جائیں کہ فیصل ووڈا صاحب نے ندیم ملک کے شو میں کوئی 2 روز پہلے ایک چیلنج کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی ایسا ہے کہ اکانومی پہ مناظرہ کھلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک مناظرہ ہو جائے اکانومی پہ، یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس بہتر تھی پچھلے 5 سالوں میں یا ہماری ان 2 سالوں میں پرفارمنس بہتر تھی۔ اچھا، اس شو میں مسلم لیگ نون کی طرف سے آئے ہوئے تھے محسن شاہ نوار رانجھا صاحب، اور ادھر سے آئے ہوئے تھے فیصل ووڈا صاحب۔ ندیم ملک صاحب نے کہا ہے جناب جی اسی طرح کا مناظرہ کریں، میں اگلے 30 شوز جو ہے نا اسی کے لیے وقف کرتا ہوں، اور 2 گھنٹہ کر دیں گے۔ فیصل ووڈا صاحب نے کہا جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ اس کا شو کا دورانیہ جو ہے نا 2 گھنٹے کریں۔ فیصل ووڈا صاحب نے کہا جی ان کی طرف سے آ جائیں شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کی طرف سے آ جائیں جو اسد عمر صاحب کے بھائی ہیں محمد زبیر صاحب ایکس گورنر، اور مفتاح اسماعیل صاحب جو سابق مشیر خزانہ بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہماری طرف سے آ جائیں گے اسد عمر صاحب اور حفیظ شیخ صاحب اور حماد اظہر صاحب آ جائیں گے۔ 3 ادھر سے آ جائیں، 3 ادھر سے آ جائیں، ڈن ہو گیا جناب۔ ایک اینکر کو اور کیا چاہیے، اتنی ہی کرسپی قسم کی اور اتنا زبردست، میں کہتا ہوں وہ پورا میڈیا سب کچھ چھوڑ کے یہی دیکھتا کہ چلو جی مناظرہ شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب حالت یہ ہے کہ وہ ندیم ملک صاحب نے پھر دوسرے دن افسوس کے ساتھ ان کو اعلان کرنا پڑا کہ فیصل ووڈا صاحب بھی بھاگ گئے ہیں، ان کی ٹیم بھی بھاگ گئی ہے، ہم نے ایک کو فون بھی کیا، دعوت بھی دی، اسد عمر صاحب کو بھی، حماد اظہر صاحب کو بھی، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا حفیظ شیخ صاحب کو بھی، ادھر سے بھی ہم نے دعوت دی، لیکن ادھر سے تو جناب شاہد خاقان عباسی کو انہوں نے دکھا دیا کہ یہ تو جناب آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں حاضر ہوں، آ جائیں۔ وہ کیا کہتے ہیں یہ گھوڑی یہ میدان، ذرا پتہ چل جائے کہ پرفارمنس آپ کی بہتر تھی یا ہماری بہتر تھی، لیکن کوئی نظر ہی نہیں آیا جناب، وہ بالکل ہی بھاگ گئے۔ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ میرے ہی شو میں مجھے انٹرویو دیتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک چیلنج کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کپتان صاحب بیٹھیں، کپتان صاحب کی پوری ٹیم بیٹھ جائے، اقتصادی ٹیم، بلکہ انہوں نے شاید یہ بھی کہا تھا، پتہ نہیں ازراہ تفنن کہا یا پھر شاید کوئی مذاق میں کہا یا تنزن کہا، انہوں نے کہا کہ وہ بھی لے آئیں جو ان کے سہولت کار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ گو ان سے ان کے فاصلے بڑھ چکے ہیں، لیکن وہ بھی آنا چاہیں، یہ سارے بیٹھ جائیں اور میں نون لیگ کی طرف سے اکیلا بیٹھوں گا۔ اس کو کافی ٹائم گزر گیا ہے، میرا خیال ہے 2 ہفتے کم از کم گزر گئے ہوں گے، لیکن ابھی تک کسی نے اسحاق ڈار صاحب کے اس چیلنج کا جواب نہیں دیا۔ اسی طرح سے بلاول بھٹو صاحب نے بھی چیلنج دیا، انہوں نے اپنا ایک اس چیلنج کو ریوائز بھی کیا اور چیلنج کی یاد دہانی بھی کروائی کوئی 1-2 روز پہلے۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے وزیر اعظم صاحب کو 3 چیلنج کیے، وہ میرے ساتھ قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ یا ٹی وی پر آ کے مناظرہ کر لیں، کرپشن پہ بھی کر لیں اور ہر ایک چیز پہ کر لیں۔ دوسرا انہوں نے کہا میں نے چیلنج یہ کیا کہ NICVD کی طرز کا ایک ہسپتال دکھا دیں پورے پاکستان میں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے تیسرا چیلنج یہ کیا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں فی کس ٹیسٹنگ کا موازنہ، یہ کرونا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، سندھ سے کر لیں کہ فی کس ٹیسٹنگ کدھر زیادہ ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا میرے ان تینوں مناظروں کا جواب ابھی تک نہیں آیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک تو میں اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں
تو بڑا اچھا موقع ہے بھائی آپ کے پاس کہ آپ تو بہت کہتے تھے نا کہ جی فلاں مناظرہ کر لیں، اب آپ کو ہر بندہ مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے تو آپ مناظرہ کر لیں، ان کے ساتھ مباحثہ کر لیں ٹی وی پہ بیٹھ کے، تاکہ قوم دیکھے تو صحیح۔ آپ جو کہتے ہیں کہ پچھلے ذمہ دار تھے، تو قوم کو پتہ چل جائے گا نا وہ پچھلے ذمہ دار تھے۔ آپ تو بالکل ہی جناب آئے ہیں اور آپ کو پچھلوں کی طرف سے گندی اکانومی ملی ہے، تو یہ تو موقع ہے آپ کو بار بار جب مناظرے کا چیلنج دیا جا رہا ہے، آپ مناظرے سے بھاگ رہے ہیں، آپ وعدہ کر کے بھاگ رہے ہیں، تو آپ آئیں نا، آپ دکھائیں کہ جی یہ تو پچھلوں کی ذمہ داری ہے ساری، انہوں نے ستیہ ناش کیا، ہمیں غلط اکانومی ملی، ہمیں بیڑا غرق ہوئی اکانومی ملی، اس وجہ سے ہم اس کو ابھی تک کھڑا کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے پاس موقع ہے جناب، آ جائیں جناب، اس پلیٹ فارم کو یوز کریں، میڈیا کے پلیٹ فارم کو، قومی اسمبلی کے فلور کے پلیٹ فارم کو یوز کریں اور آپ ان کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ اس سے اچھا موقع اور کیا ہوگا؟ دلیل سے بات کریں، فیکٹس اینڈ فگر پیش کریں، سوال اٹھائیں، اس کا جواب دیں، آپ ان کا سوال لیں، اس کا جواب، کیونکہ سوال جہاں ختم ہو جاتا ہے وہاں سے زوال شروع ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔